ڈرامہ سیریل گھاٹا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ نواب نے رانیہ کو مارنے کا پورا پلان بنا لیا ہے اور پلاننگ بھی کچھ ایسے کی ہے کہ رانیہ کی موت کے وقت وہ اور اس کی ماں گھر پر نہ ہوں تاکہ ان پر کسی کا شک بھی نہ جائے۔ نواب اپنی ماں کو سارا پلان بتائے گی کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ سلنڈر کو کھلا چھوڑ دوں گی اور گیس پورے کچن میں پھیل جائے گی، اور رانیہ کی ماں کو جو دوائیاں میں دیتی ہوں اس سے جاگنے کے بعد تو اس کے سر میں ہمیشہ ہی درد ہوتا ہے۔ جب وہ جاگے گی اور اس کے سر میں درد ہوگا تو رانیہ فوراً کچن کی طرف بھاگے گی اپنی ماں کے لیے چائے بنانے، اور جیسے ہی وہ چولہا جلائے گی تو سلنڈر پھٹ جائے گا، اور یہ کام میں گلوز پہن کر کروں گی تاکہ میرے فنگر پرنٹس بھی کہیں پر نہ رہیں۔ نواب تو یہ سوچ سوچ کر بہت خوش ہو رہی ہے کہ رانیہ کا کام تو تمام ہونے والا ہے، لیکن اس کی ماں کو ڈر لگ رہا ہے، اور وہ کہتی بھی ہے کہ نواب مجھے تو یہ سارا پلان ٹھیک نہیں لگ رہا، پتہ نہیں مجھے یہ سن کر اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے۔ لیکن نواب اپنی ماں سے کہے گی کہ تمہیں چاہیے کہ مجھے حوصلہ دو تاکہ ہمارا پلان کامیاب ہو، الٹا تم مجھے ڈر ڈر کے دکھا رہی ہو۔ بھائی میں تو ان ماں بیٹی سے بہت عاجز آ چکی ہوں، خاص طور پہ رانیہ سے، کیونکہ رانیہ جب بھی گھر میں ادھر سے ادھر پھر رہی ہوتی ہے تو بس میرے دل میں خوف بیٹھا رہتا ہے کہ ہم نے ان کی ساری جائیداد پر قبضہ کر رکھا ہے، تو کہیں بدلہ لینے کے لیے رانیہ مجھے کچھ کر ہی نہ دے، تو کیوں نہ میں اپنے خوف سے بھی نجات حاصل کر لوں۔ اور پھر رانیہ کی وجہ سے میری ثنا کو کتنی تکلیف ہوئی ہے، ثنا کو جو پاگل پن کے مزید دورے پڑ رہے ہیں، اس سب کی وجہ یہی رانیہ ہے، کیونکہ ثنا نے اپنی ماں کو بتایا ہے کہ حمزہ نے تو میرے ساتھ شادی ہی رانیہ کا بدلہ لینے کے لیے کی تھی، ہم نے جو اسے بدنام کر دیا تھا تو حمزہ نے بھی مجھے بھگا کے نکاح کیا تاکہ میری بھی بدنامی ہو جائے، اور اس کے بعد طلاق بھی دے دی، اور حمزہ کے دل میں آج بھی رانیہ ہے، اور اپنی ماں سے رو رو کر کہتی ہے کہ ماں میں جتنا حمزہ سے محبت کرتی ہوں حمزہ اتنی ہی مجھ سے نفرت کرتا ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ ہم دونوں کے درمیان اگر یہ رانیہ نہ ہوتی تو حمزہ مجھ سے بہت محبت کرتا۔ اور نواب جو اپنی بیٹی ثنا سے بے تحاشا محبت کرتی ہے، اس سے تو ثنا کا دکھ دیکھا ہی نہیں جاتا، تو وہ یہی سوچتی ہے کہ ایک اس رانیہ کے مرنے سے ہم دونوں ماں بیٹی کی زندگی میں تو کافی سکون آ جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف دانش کو تو تمام پرانی باتیں یاد آتی ہیں، جب اس نے پہلی بار رانیہ کو دیکھا تھا اور اسے اس سے محبت ہو گئی تھی، اور اس نے سوچا تھا کہ اگر رانیہ مجھے مل جائے تو میری زندگی کتنی اچھی ہو جائے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں نے جو چاہا وہ پا لیا، اپنی محبت بھی حاصل کر لی اور دولت بھی حاصل کر لی، بس اب اپنی محبت کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنی ہے، اور اس نے سوچ رکھا ہے کہ وہ یہ گھر بار بیچ دے گا جیسا کہ اس کی نانی نے اسے مشورہ دیا ہے، اور وہ لوگ کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے اور اس کا ایڈریس بھی کسی کو نہیں دیں گے، اور دانش سوچتا ہے کہ وہاں جا کر شاید میں رانیہ کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر سکوں اور ہم دونوں کے درمیان میں جو دوریاں آ چکی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، اور سوچتا ہے کہ اب میں رانیہ کے اوپر کوئی ظلم بھی نہیں کروں گا، اور اس کی ماں کے پلانس تو اسے پتہ ہی ہیں، تو وہ سوچتا ہے کہ آج اپنی ماں کو بھی منع کروں گا کہ وہ رانیہ کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، اور اپنی ماں کو ڈراتا بھی ہے کہ اگر اس نے کچھ ایسا کیا تو پولیس کیس بھی بن سکتا ہے، کیونکہ جو بھی ہے تمام خاندان کا شک انہی پر جائے گا، اور اس کے بعد اس دولت جائیداد سے تو ہم ہاتھ دھو ہی بیٹھیں گے، ساتھ کی ساتھ باقی کی زندگی جیل میں چکی پیستے ہوئے گزارنی پڑے گی۔ لیکن نواب تو دانش کے ڈرانے دھمکانے میں بھی نہیں آتی، کیونکہ اس نے سوچ لیا ہے کہ جو میں چاہتی ہوں وہ میں کر کے ہی رہوں گی، یعنی کہ رانیہ سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا۔ تو بس پھر وہ اپنی پلاننگ پر عمل کرتے ہوئے سلنڈر کھول دے گی اور خود اپنی ماں کو لے کر گھر سے چلی جائے گی۔ اب جناب حمزہ کو دکھاتے ہیں کہ وہ رانیہ کو بہت مس کر رہا ہے، اور آج تو خاص طور پہ اسے رانیہ بہت ہی یاد آ رہی ہے، اس کے ساتھ بتایا ہر پل اس کے دماغ میں گھوم رہا ہے، اور اسے یہ بھی یاد آتا ہے کہ جب بھی میں اور رانیہ ساتھ ہوتے تھے، آپس میں خوش ہوتے تھے، تو ہمارے ساتھ دانش بھی ہوتا تھا، اور دانش ڈھکے چھپے لفظوں میں اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا، لیکن حمزہ کو کیا پتا تھا کہ دانش کی نظر اسی کی رانیہ پر ہے۔ حمزہ تو اسے اپنا بہت بہترین دوست اور کزن سمجھتا تھا، اور حمزہ کو کیا پتا تھا کہ یہی دوست اور کزن
میرے دل میں چھرا گھونپ دے گا اور میرے اور رانیہ کے درمیان اتنی دوریاں پیدا کر دے گا کہ پھر میں چاہ کر بھی رانیہ کو دوبارہ نہ دیکھ سکوں۔ اور پھر اسے دانش کا بدلتا ہوا رویہ، بدلتے ہوئے طور طریقے اور رانیہ پر ڈھایا جانے والا ظلم یاد آئے گا، جب اس نے کہا تھا کہ ہاں مارتا ہوں میں رانیہ کو، میری بیوی ہے، میں اس کے ساتھ جو مرضی کروں، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے۔ تو حمزہ تو خود کو بہت ہی بے بس محسوس کرے گا کہ میں چاہ کر بھی رانیہ کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا۔ اور حمزہ جو اتنا اداس ہے رانیہ کے لیے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رانیہ خود بہت اداس ہے، تکلیف میں ہے اور رو رو کر اللہ سے دعائیں کر رہی ہے، کیونکہ وہ جب بھی اس قید سے بھاگنے کا منصوبہ بناتی ہے تو پکڑی جاتی ہے، کیونکہ دانش نے گھر کے کونے کونے پر کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں تاکہ رانیہ اور اس کی ماں کی ہر موومنٹ پر نظر رکھی جا سکے، اور گھر کے باہر بھی اپنے آدمی کھڑے کیے ہوئے ہیں اور کتے بھی، تاکہ نہ کوئی گھر کے اندر آ سکے اور نہ ہی کوئی گھر سے باہر بآسانی نکل سکے۔ تو بس پھر رانیہ اللہ سے ہی رو رو کر مدد مانگتی ہے کہ یا اللہ میں کس طرح سے اپنی ماں کو یہاں سے لے کر نکلوں، میری غیبی مدد فرما یا اللہ، مجھے کوئی راستہ دکھا یا کوئی فرشتہ بھیج دے جو ہماری مدد کر سکے۔ اور اس دن تو رانیہ کا دل بہت ہی بے چین ہوگا، وہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے ہوئے سوچے گی کہ مجھے اتنی بے چینی کیوں ہو رہی ہے، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے گھر میں۔ اور جناب دانش جب گھر آتا ہے یہ سوچ کر کہ آج میں اپنی ماں سے کھل کر بات کروں گا کہ آپ نے رانیہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی، کیونکہ میں اب سوچ چکا ہوں کہ میں اس کے ساتھ اچھی زندگی سٹارٹ کروں گا۔ لیکن اس کی ماں یعنی کہ نواب تو گھر پہ ہے ہی نہیں، وہ تھوڑی دیر ادھر سے ادھر بیٹھ کر اپنی ماں کا انتظار کرے گا، سوچے گا کہ میں نے جو کچھ چاہا اپنی زندگی میں حاصل کر لیا، رانیہ کو چاہا وہ مل گئی، دولت چاہی وہ مل گئی، تو اب میں اگر چاہتا ہوں کہ رانیہ کی محبت ملے تو یقیناً مجھے وہ بھی مل جائے گی۔ خوش فہمیوں کا شکار ہوگا اور اسے تو پتہ ہی نہیں کہ وہ تو اب کبھی بھی اپنی ماں سے بات کر ہی نہیں سکے گا، کیونکہ اس کی ماں کے آنے سے پہلے ہی دانش اس دنیا سے جا چکا ہوگا۔ تو جناب دانش کیونکہ بور ہے تو وہ سگریٹ نکالتا ہے، لیکن نہ اس کے پاس ماچس ہے نہ لائٹر، تو وہ کچن کا رخ کرے گا اور وہاں چولہے سے ہی ڈائریکٹ پتہ نہیں کیوں سگریٹ چلانے کی کوشش کرے گا، اور جیسے ہی وہ چولہا آن کرے گا تو ایک بہت بڑے دھماکے کے ساتھ سلنڈر پھٹ جائے گا۔ دھماکے کی آواز سنتے ہی رانیہ اور اس کی ماں تو ایک دم سے اچھل کر بیٹھیں گی کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کیسا دھماکہ تھا، جبکہ اس دھماکے کی آواز حمزہ کے گھر تک بھی جائے گی، اور حمزہ اور اس کے ماں باپ بھی اپنی اپنی جگہ پر ایک دم سے پریشان ہو کر کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ کس قسم کا دھماکہ تھا، اور انہیں یہ احساس بھی ہوگا کہ دھماکے کی آواز رانیہ کے گھر کی طرف سے آئی ہے، تو وہ لوگ فوراً وہاں بھاگیں گے اور وہاں پہنچ کر جو منظر دیکھیں گے بس وہ دیکھنے کے قابل تو نہیں ہوگا۔ دانش بہت ہی بری حالت میں وہاں تڑپ رہا ہوگا، ایسے میں حمزہ ہی اسے ایمرجنسی ہاسپٹل لے کر جائے گا، اور جب تک نواب اور اس کی ماں پہنچیں گے تب تک دانش مر چکا ہوگا۔ ڈاکٹر کے یہ بتاتے ہی نواب تو پاگلوں کی طرح رونا شروع کر دے گی، اس کی ماں بھی اسے دیکھے گی اور سوچے گی کہ میں نے کتنا اسے سمجھایا تھا کہ ہم ویسے ہی رانیہ اور اس کی ماں سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے، لیکن یہ سب نہ کرو۔ اور نواب کس منہ سے سب کو بتائے گی کہ اس کے بیٹے کے مرنے کی اصل وجہ تو وہ خود ہے۔ بہرحال اسے پتہ چل جائے گا کہ اس نے رانیہ پر جو ظلم کیے ہیں وہی اس کے بیٹے کو کھا گئے، اور اب شاید اس کی بیٹی کو بھی کھا جائیں۔ وہ روتی گڑ گڑاتی رانیہ کے پاس آئے گی، رو رو کر اس سے معافی مانگے گی، لیکن رانیہ کہے گی کہ خالہ معافی کا وقت اب گزر چکا ہے۔ نواب کہے گی کہ تمہاری بد دعائیں میرے بیٹے کو کھا گئیں، جبکہ رانیہ کہے گی کہ میری بد دعائیں نہیں خالہ، آپ کی اور آپ کے بیٹے کی حرکتیں اسے کھا گئیں۔ تو برے کام کا انجام تو ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے، لیکن یہ بات بہت سے لوگوں کو بہت دیر سے سمجھ آتی ہے، اور جب تک سمجھ آتی ہے تب تک وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ تو ناظرین اگر آپ اس ڈرامے سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔